بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سید عمران شفقت۔ اس وقت بحث پورے ملک میں چل رہی ہے اور بہت دلچسپ بحث ہے۔ سوشل میڈیا پہ تو اس پہ ٹرینڈ بنے ہوئے ہیں اور ہر کوئی اپنے اپنے دلائل دے رہا ہے، اور وہ بحث یہ ہے کہ راجہ داہر ہمارا ہیرو ہے یا محمد بن قاسم۔ راجہ داہر اور محمد بن قاسم، ان کا تعارف کروانے کی ضرورت تو میرا خیال ہے بالکل نہیں ہے، لیکن حفظ ما تقدم کے طور پہ میں کروا دیتا ہوں کہ محمد بن قاسم ایک عرب جرنیل تھے، اور راجہ داہر ایک مقامی یعنی مقامی سے مراد ہے کہ ہندوستان کے ایک راجہ تھے، سندھ پہ ان کی حکومت تھی۔ محمد بن قاسم تاریخ کے جو ہمیں تاریخ پڑھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ راجہ داہر نے ایک بحری قافلہ لوٹا اور اس میں مسلمان خواتین، بچے، بوڑھے تھے، تو اس نے ان کو قیدی بنا لیا، سامان لوٹ لیا۔ تو وہ جو قیدی عورت تھی، ایک لڑکی کے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جوان عورت تھی، اس نے خط لکھا تھا حجاج بن یوسف کو، اور حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو مشن دے کے بھیجا تھا، کیونکہ راجہ داہر نے حجاج بن یوسف کا جو پیغام تھا کہ ہمارے بندے چھوڑ دو، وہ ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر راجہ داہر کو داد دیں کہ انہوں نے اس وقت کی سپر پاور کا پیغام ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ حالانکہ ہم جو ہیں پرویز مشرف صاحب کو ایک فون آیا تھا، وہ بھی دنیا کی سپر پاور کے بادشاہ کا یا صدر کا نہیں تھا، وہ ایک وزیر کا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہیں، تو ہم ڈھیر ہو گئے تھے اپنی ہر طرح کی جہادی پالیسی کے سمیت۔ لیکن راجہ داہر جو ہے وہ میں اس کو داد دینی پڑے گی کہ اس نے اپنی جو اس وقت کی سپر پاور تھی اس کے ساتھ ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا۔ تو یہ تو ہمیں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے وہ یہ ہے۔ اب بات ہوئی کہ بات یہ کرتے ہیں کہ محمد بن قاسم ہمارے ہیرو ہیں یا راجہ داہر صاحب۔ تو ظاہر ہے مسلمان ہیں، پاکستان تو مسلمانوں کی اکثریت والا ملک ہے، ہماری جذباتی وابستگی مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان کے ساتھ ہی ہوگی۔ راجہ داہر تو چونکہ ہندو تھا، ایک عام اور سادہ مسلمان کے نزدیک محمد بن قاسم ہی ہمارے ہیرو ہوں گے۔ لیکن ان سادہ مسلمانوں سے اگر سوال کیا جائے کہ ابراہیم لودھی اور ظہیر الدین بابر میں سے ہمارا ہیرو کون ہے، تو ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ابراہیم لودھی بادشاہ تھے، مسلمان تھے، ظہیر الدین بابر بھی مسلمان تھے، بادشاہ تھے، اور دونوں کی جنگ بھی ہوئی، اور جنگ کیا تھی؟ ہندوستان پر قبضے کی تھی۔ ابراہیم لودھی کی ہندوستان پر حکومت تھی، ظہیر الدین بابر ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اور ظہیر الدین بابر نے اپنے فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے اس جنگ کو بھی ایک مذہبی رنگ دے دیا تھا، حالانکہ ان کے مقابلے میں جو بادشاہ تھا وہ ابراہیم لودھی مسلمان تھا۔ تو ایک مسلمان بادشاہ دوسرے مسلمان بادشاہ کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، جنگ اقتدار کی ہے، جنگ قبضے کی ہے، لیکن وہ اپنے فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ اسلام کی جنگ ہے، اور اگر میں یہ جنگ جیت گیا تو انہوں نے وعدہ کیا تھا میں شراب کو اپنے اوپر حرام کر لوں گا، یا ایک کہہ لیں کہ میں دوبارہ شراب نہیں پیوں گا، یہ انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا۔ جنگ وہ جیت گئے، اور مورخ یہی بتاتے ہیں، تاریخ یہی بتاتی ہے کہ اس کے بعد انہوں نے شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ بہرحال سوال اب یہاں پہ اگر عام مسلمانوں سے کیا جائے تو وہ الجھ کے رہ جاتے ہیں، وہ جواب نہیں دے پاتے کہ دونوں مسلمان بادشاہوں میں سے ہمارا ہیرو کون سا ہے۔ اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بادشاہ بادشاہ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہوتے۔ وہ ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک بادشاہ کا جو مذہب ہوتا ہے اس کے پیروکار جو ہوتے ہیں ان کو ایک ایج ضرور حاصل ہوتا ہے، مطلب اگر اس کے درباری جو ہیں یا اس کی جو رعایا ہے اس میں جو اس کے ہم مذہب ہوں گے وہ زیادہ ان کو ایک ایج حاصل ہوگا، وہ فطری ایک بات ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی ایک جو فاتح بادشاہ کے سامنے جو مفتوح رعایا ہوتی ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اس کی ایک مثال ہے عملی، وہ ہے محمد شاہ رنگیلا کی۔ مغل حکمران تھا، مسلمان تھا، اور حملہ آور اس پر ہوئے نادر شاہ، ایک ایرانی بادشاہ تھے، ہندوستان پر قبضہ کر کے لوٹ مار کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ہندوستان اس وقت سونے کی چڑیا ہوتی تھی، اور جو انہوں نے لوٹ مار مچائی وہ ایک اندازے کے مطابق 50 کھرب ڈالر آج کے وہ بنتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے لوٹ مار مچائی تھی، اور ساتھ میں انہوں نے کیا کیا تھا کہ لوٹ مار مچاتے ہوئے انہوں نے دلی کے ان کی فوجوں نے یعنی دلی میں 3 دن تک لوٹ مار مچاتے ہوئے بلا تفریق رنگ و نسل مذہب قتل و غارت کی تھی، عورتوں کی عزتیں لوٹی تھیں۔ یہ تاریخ کی کتابیں چیخ چیخ کے یہ حقائق بتاتی ہیں، لیکن ہم اپنی آنکھ بند کر لیتے ہیں، وہ اس لیے
کہ دونوں مسلمان تھے، اور ہم طے نہیں کر پاتے کہ دونوں میں سے ہیرو والا کریکٹر کس کا تھا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ محمد بن قاسم صاحب جو ہیں وہ کون تھے۔ یہ تو میں نے ہیرو والی بات آپ کو بتا دی کہ بادشاہ بادشاہ ہوتے ہیں آمنے سامنے جب ہوں، لیکن یہاں پہ محمد بن قاسم اور راجہ طاہر، ایک مسلمان اور ایک ہندو۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان میں ہیرو جو ہم صرف کیا محض مذہب کی بنیاد پہ تو نہیں سمجھ رہے جس طرح عام پاکستانی سمجھتے ہیں، عام مسلمان سمجھتے ہیں، اگر سمجھتے ہیں تو کیا وہ ٹھیک سمجھتے ہیں؟ ہم نے یہ تھوڑا سا جائزہ لینا ہے۔ تو پہلے ہم کو دیکھنا ہوگا کہ محمد بن قاسم کون تھے، اور اس کے لیے ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا، وہ تاریخ نہیں جو ہم نے اپنے نصاب میں پڑھی ہے، اور وہ نصاب جو 1977 میں یہاں کے جو معروضی حالات تھے پاکستان کے، کہ یہاں پہ ہم اسلامائزیشن کی طرف چلے ہوئے تھے، اور ہم نے باب الاسلام بھی سندھ کو کہا، اور ہم نے محمد بن قاسم کو ہیرو بنا کر بھی پیش کیا۔ تو جو ہماری نصابی کتابی اور ریاستی تاریخ ہے اس سے ہٹ کر جو اصل تاریخ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے محمد بن قاسم۔ اب حجاج بن یوسف کون تھے؟ حجاج بن یوسف خاندان بنو امیہ کے خدمت گزاروں میں سے ایک تھے۔ وہ بنو امیہ جس نے اسلام کے پولیٹیکل سسٹم یعنی خلافت کو ختم کر کے ملوکیت یعنی بادشاہت کی بنیاد رکھی۔ حجاج بن یوسف سلطنت بنو امیہ کے دور میں حجاز کے گورنر ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ گورنری جو لی وہ شرط اس پہ یہ رکھی گئی تھی کہ وہ بنو امیہ کے ایک بہت بڑے مخالف اور اہل بیت کے بہت قریبی ساتھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے اگر وہ کریں گے تو ان کو ہم حجاز کا گورنر بنائیں گے، یہ شرط تھی۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے ان کی لاش کو خانہ کعبہ پر 3 دن کے لیے لٹکائے رکھا، اور کہا گیا کہ حجاج بن یوسف کی طرف سے کہ اس کی ماں اسمہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی بڑی فضیلت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ حضرت ابو بکر صدیق کے نواسہ تھے، اور وہ ان کی اہمیت اس لیے بہت زیادہ تھی، وہ مسلمانوں کے لاڈلے بچے تھے۔ اس کا تاریخی جو حوالہ یہ ہے کہ اس دور میں ایک دور تھا، یعنی اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام پھیل رہا تھا مکہ کے اندر، تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، لوگوں سے مراد ہے کہ جو مشرکین اور کفار مکہ تھے، کہ ہم نے جادو کر دیا ہے اور مسلمانوں کی نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں یہ وہ پہلے پیدائش تھی ان کی، یہ وہ پہلے بچے تھے جو کفار کے اس دعوی جادو کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ تو ان کی پیدائش پہ مسلمانوں نے خوشی منائی تھی بطور قوم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے منہ سے کھجور، ایک چبائی ہوئی کھجور نکال کے گھٹی دی تھی۔ آپ نے یہ فضیلت ہے حضرت عبداللہ بن زبیر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جن کو اس برے اور درندگی کے ساتھ حجاج بن یوسف نے قتل کیا ہے۔ اس واقعہ کی تفصیل آپ کو صحیح مسلم کے چیپٹر حج میں آپ کو پوری مل جائے گی۔ تو دوسرے الفاظ میں حجاج بن یوسف کو اہل بیت سے محبت رکھنے والے لوگوں کو قتل کرنے یا ان کے طرفداروں کو قتل کرنے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جید شخصیت کو، جلیل القدر صحابی کو قتل کرنے کے انعام کے طور پر ان کو حجاز کی گورنری ملی، اور پھر انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی قتل کروایا تھا حج کے دنوں میں، وہ حج امیر ہوا کرتے تھے۔ تو یہ جو حجاج بن یوسف اور بنو امیہ کی جو اہل بیت اور خانوادہ رسول کے ساتھ ان کی جو دشمنی ہے، اور جو انہوں نے دشمنی جو نبھائی، یہ اسی کا شاخسانہ ہے جو محمد بن قاسم راجہ طاہر کو سبق سکھانے آیا تھا۔ اس کی تفصیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ محمد بن قاسم جو ہیں وہ اس لیے یہاں پہ بھیجے گئے کہ راجہ طاہر کے ہاں اہل بیت سے مراد ہے کہ خانوادہ رسول کے خاندان کے کچھ لوگ بنو امیہ کے ظلم و ستم سے بھاگ کے سندھ آ گئے تھے، وہ راجہ طاہر کے ہاں پناہ گزین ہوئے، اور راجہ طاہر نے ان کو واپس کرنے سے انکار کیا تھا، جس کے جرم میں
ان کے اوپر جنگ مسلط کی گئی، محمد بن قاسم ان کو سبق سکھانے آئے تھے۔ یہ تاریخ کا ایک کڑوا سچ ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے یا ہماری نظروں سے اوجھل رکھا گیا۔ تو قصہ مختصر، محمد بن قاسم صاحب اسلام کی خدمت کرنے نہیں آئے تھے راجہ داہر کو شکست دینے کے لیے۔ اس کی وجوہات جو تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اگر وہ اسلام کی خدمت کرنے ہی آئے ہوتے ہندوستان میں تو پھر ہوتا یہ کہ ان کو واپس بلا کر جیل میں نہ ڈالا جاتا، ان کو یہیں پہ رہ کے اسلام کی خدمت اور تبلیغ کرنے کی پورے کا پورا موقع دیا جاتا، لیکن اس طرح نہیں ہوا۔ اس طرح کیوں نہیں ہوا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب سلمان بن عبد الملک نئے امیر مقرر ہوئے یا مسلمانوں کے نئے امیر مقرر ہوئے بنی امیہ کی طرف سے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ان کے قریبی عزیز بھی تھے اور بعد میں خلیفۃ المسلمین بھی منتخب کیے گئے، ان کے کہنے پر حجاج بن یوسف کو معزول کیا گیا اور حکومت بدلنے کے ساتھ ہی محمد بن قاسم کو بھی واپس بلا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب تخت کسی کا یا کسی کو اقتدار سے ہٹایا جاتا ہے، اس دور میں بھی رواج تھا اور آج بھی یہ رواج ہے کہ جب حکومت تبدیل ہوتی ہے، جب پاور منتقل ہوتی ہے، اقتدار کسی اور کو منتقل ہوتا ہے، تو جو آپ کا جو گزرا ہوا بادشاہ ہوتا ہے یا جس سے آپ نے اقتدار لیا ہوتا ہے، اس کی ساری ٹیم کو آپ فارغ کرتے ہیں، اور وہ کوئی جمہوری دور تو تھا نہیں، اور اس دور میں حجاج بن یوسف کو بھی فارغ کر کے آپ یہ سمجھیں کہ رولا گیا، اور اس کے بعد محمد بن قاسم کو بلا کے جیل میں ڈالا گیا۔ نہ صرف یہ بلکہ جو سارے کا سارا جو جتھا تھا حجاج بن یوسف والا، اس سب کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اسلام کی تبلیغ کے لیے محمد بن قاسم صاحب نہیں آئے تھے ہندوستان میں۔ یہ شاہی اور سیاسی معاملات سے زیادہ اور کوئی معاملہ نہیں ہے۔ سلطنت امیہ کی بادشاہت تھی، خلافت نہیں تھی، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور جو خلافتوں میں تو انصاف رسول کی بات ہوتی ہے، بادشاہتوں میں بادشاہوں کی طرح بیہیو کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اس بات کو جب ہم تاریخ کا بھی جائزہ لیں۔ تو آخر میں آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ محمد بن قاسم صاحب کا اس سے زیادہ اور کوئی کردار نہیں تھا کہ وہ صرف اور صرف راجہ داہر کو ایک بنو امیہ کے مخالفین یا کہہ لیں کہ باغیوں کو پناہ دینے کے جرم میں ان کو سبق سکھانے آئے تھے۔ اب آگے ہماری مرضی ہے، ہم راجہ داہر کو ہیرو اپنا بنا لیں یا محمد بن قاسم کو اپنا ہیرو سمجھتے رہیں۔ بہت شکریہ۔